بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر حافظ نثار احمد. 10th کلاس میں اسلامیات کی جو بک ہے اس کے 3 پورشن ہیں. ایک پورشن میں قرآنک یعنی سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ. دوسرا پورشن احادیث کا ہے، اس میں 10 احادیث ہوں گی. اور نمبر 3 موضوعاتی مطالعہ. آج ہم بات کریں گے سورۃ الاحزاب کے حوالے سے. ہمارا یہ لیکچر نمبر 1 ہے. سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے اور اس کی 73 آیات ہیں. 9 اس کے رکوع ہیں اور یہ 21واں اور 22واں پارہ اس میں واقع ہے. اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 33 بنتا ہے. اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کو احزاب کیوں کہتے ہیں یا احزاب کا مطلب کیا ہے. غزوہ احزاب آپ نے نام سنا ہوگا. 5 ہجری یعنی ہجرت کے 5ویں سال یہ غزوہ ہوا جس کا تذکرہ اس صورت میں ملتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں احزاب کی میننگ جاننے کی کہ احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ احزاب یہ جمع ہے حزب کی، اور حزب کہتے ہیں جماعت، گروہ، تنظیم، انجمن، قبیلہ. اور جب بہت سارے گروہ جمع ہو جائیں تو اسے احزاب کہتے ہیں. مثلا حزب اللہ، اللہ کی جماعت، حزب المجاہدین، مجاہدین کی جماعت، حزب الشیطان، شیطان کی جماعت. تو حزب کا مطلب ہم نے جان لیا، اس کا مطلب ہے گروہ، تنظیم اور انجمن. غزوہ احزاب میں چونکہ بہت سارے گروہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اور پھر اس کے جو متعلق احکامات نازل ہوئے اس صورت میں تو اس کو سورۃ الاحزاب کہا گیا. سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھیں گے اس میں بیان کیا ہوا. آج کے اس لیکچر میں اس کا انٹروڈکشن ہوگا، کون کون سی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے لے پالک، اڈاپٹیڈ، جو بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اس حوالے سے کچھ احکامات ہیں. حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے. تو زید ابن محمد کے نام سے جب پکارنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اس صورت میں اس کے احکامات بتلائے گئے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے پکارنا ہے، اس کی ہدایات دی گئی ہیں. ہدایت میں اندر فرمایا گیا کہ جو لوگ جو لے پالک ہیں، جو اڈاپٹڈ ہیں، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو. اگر تمہیں ان کے والد کا نام معلوم نہیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وہ دینی بھائی ہیں. تو چنانچہ اس کا دلچسپ قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کیوں بنایا. آپ کے علم میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، اور جب آپ یہاں پہ موجود تھے تو آپ کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ مکرمہ میں ایک ایسے شخص کے پاس ہے کہ جو صادق ہے، امین ہے،
چنانچہ ان کے والد اور چچا آپ کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خلاصہ اس کا یہ کہ حضرت زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ پہنچے اور اعلان کیا کہ لوگوں، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے کروا دی۔ خاندانوں میں تفاوت ہونے کی وجہ سے یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی تو آپس میں نباہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے حضرت زید اور حضرت زینب میں جدائی ہو گئی۔ تو پہلا حکم اس صورت احزاب میں یہ دیا گیا کہ جو لے پالک ہیں، جو اڈاپٹیڈ ہیں، ان کو ان کے ناموں سے پکارا جائے، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے۔ اگر فرض کرے کسی کے باپ کا علم نہیں، اس کے باپ کو کوئی جانتا نہیں، تو وہ دین میں تمہارے کیا بھائی ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورۃ الاحزاب کا یہ حکم ہے کہ تم انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، بس اگر تم ان کے باپوں کے ناموں کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین وموالیکم، بس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اس پہ کوئی اگر غلطی ہوئی کوئی گناہ نہیں۔ ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے گا تو پھر اس سے پوچھ ہوگی۔ تو یہ لے پالک جو بچے ہیں ان کے حوالے سے اس صورت کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے۔ ظاہر ہے بیسیکلی عرب میں یہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو بیٹا بنا لیتا تھا، اس کی وفات پر اس لے پالک کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملتا تھا۔ ظاہر ہے یہ حقیقی اولاد کا نقصان ہے، اس کی حق تلفی ہے۔ اس حق تلفی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کے باپوں کے ناموں سے پکارنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سورۃ الاحزاب، اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہوگا۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ خندق یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے پر کھودی گئی۔ مدینہ کے ارد گرد جب بہت سارے قبائل جمع ہونے لگے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں، ہم مدینہ پر حملہ کریں، مختلف گروہوں، بنو عدی ہے، بنو غطفان ہے، قریش ہے، ان لوگوں نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس کے رہنے والے ہیں اور وہاں پر جنگوں کے دوران لوگ اپنے آپ کو محصور کر لیتے تھے، محفوظ بنا لیتے تھے خندق کھود کر، چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ سب صحابہ نے مل کر دن رات ایک کر کے خندق کھودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بطور ایک مزدور کے آپ نے اس میں حصہ لیا۔ حالات مسلمانوں کے اتنے اچھے نہیں تھے، بھوک، پیاس، تنگ دستی یہ بالکل عیاں تھی، اور بعض صحابہ نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول،
دیکھو بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قائد ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ بھی جب کام کرتا ہے تو وہ سب سے آگے ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں، یہ مدینہ ہے اور اس میں جو کفار کی تعداد وہ تھی 10,000۔ غزوہ خندق، یہ غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد تھی 10,000 اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد وہ تھی 3,000۔ یہ مدینہ منورہ کی آبادی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو غطفان۔ بنو قریظہ یہاں پر موجود تھے اور باہر سے اب یہ لوگ حملہ کرنے والے تھے۔ جب یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہاں پر ڈیرے ڈال لیے، سامنے دیکھا یہاں تو خندق ہے اور خندق کوئی اتنی گہری تھی کہ کوئی آدمی اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا آسانی سے۔ اگر اسے پل اس کو گزارنے کی کوشش کرتا، کراس کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بیچ میں گر جاتا۔ چنانچہ اس غزوہ میں وہ یہاں پر کفار نے آ کے ڈیرے لگا لیے اور ادھر سے چونکہ مسلمانوں کا یہود سے معاہدہ تھا، امن کا معاہدہ، سکون کا معاہدہ، کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو ان میں سے ایک جو بنو نذیر قبیلہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر جا کر خیبر میں آباد ہو گیا تھا۔ تو ان قبیلوں میں سے خیبر والوں کو بھی ساتھ ملایا اور سب نے مل کر اس پہ حملہ کرنا چاہا۔ نیچے سے جو بنو قریظہ، انہوں نے بدعہدی کی۔ جب بدعہدی کی تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا جو نقشہ کھینچا ہے، تو اس وقت کو یاد کرو کہ جو تمہاری آنکھیں، ٹھیک ہے، کیا ہے، تمہارا جو گلا ہے، گلے میں وہ اٹکی ہوئی تھی اور آنکھیں باہر کو تھی، جان گلے میں اٹکی ہوئی تھی، اس وقت کو یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور یہاں پر یہ بیٹھے رہے، کراس نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان ایسا بھیجا کہ ان کے خیمے، ان کے ٹینٹ اور جو بھی انہوں نے لگایا تھا وہ اڑ گئے اور بالآخر یہ نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ جب یہ واپس چلے گئے، فوراً یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بنو قریظہ کے پاس کہ ان سے حساب کتاب لیا جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کیوں کی۔ چنانچہ پھر ان کو سزا دی گئی اور یہ خلاصہ ہے اس غزوہ خندق کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اور احکامات ہیں غزوہ سورۃ الاحزاب میں۔ ایک بیان کیا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور جو مومنین کی بیٹیاں ان کو کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلیں ایک بڑی سی چادر اوڑھ لیں۔ ہوا یوں، جو منافقین ہیں وہ راستے میں بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد جو خواتین گزرتی تو ان پر کیا وہ ہوٹنگ کرتے، ٹھیک ہے، ان پر وہ جملے کستے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان خواتین نے شکایت کی، کمپلین کی کہ اس طریقے سے لوگ جب ہم کسی کام سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ کیا ہمیں تنگ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ کیا کریں کہ ان کو کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جو بڑی سی چادر وہ لے لیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ پھر جب کمپلین کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بلایا اور ان سے پوچھا بھئی تمہارے خلاف یہ کمپلین ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں تو ہم انہیں کبھی تنگ نہ کرتے۔ تو چنانچہ اللہ کا حکم آ گیا کہ جب تم باہر نکلیں تو کیا بڑی سی چادر اوڑھ لیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین،
اور یہ زیادہ احسن ہے کہ یہ پہچانی جائے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس صورت کے اندر مسلمان خواتین کو حجاب کا حکم دیا گیا کہ وہ ننگے سر باہر نہ نکلیں، اپنے زیب و زینت نہ دکھائیں، اور اس پر کیا پابندی کریں، حجاب کے ساتھ وہ باہر نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے ڈومیسٹک، ان کا جو ریلیشن ہے، اس حوالے سے بیان کیے گئے، اس کے اندر کچھ رولز بیان کیے گئے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہتے تھے۔ آپ ایک ایز اے شوہر، ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے فادر، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ بہت سارے احکامات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، انہوں نے آپ سے کچھ مطالبہ کیا، اچھا گھر، اچھے کپڑے اور اسی طریقے سے اچھی رہائش۔ مسلمانوں میں چونکہ باقی جو لوگ تھے کچھ آسودگی آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کے ازواج ہیں انہوں نے کچھ مطالبات کیے، تو اس کے بدلے میں سورۃ احزاب میں حکم دیا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیاوی آسائشیں چاہتے ہو، تو فتعالین، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن، میں تمہیں وہ چیزیں دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ اور دوسرا آپشن کیا؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے، محسنات کے لیے جو نیک بیویاں ہیں، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور بہت ساری باتیں سورۃ الاحزاب میں گھریلو معاملات کے حوالے سے بیان کی گئی۔ ایسے بیان کیا گیا کہ جب تمہیں کوئی دعوت پہ بلائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹائم سے پہلے نہیں پہنچ جانا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ ایک حکم ڈومیسٹک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تو حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت رکھی۔ اب کچھ لوگ پہلے ہی آ گئے اور کھانے کے بعد پھر کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے وہاں پہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانا تھا، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ کہہ نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ حکم دے دیا گیا کہ ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور جب تم کھانا کھا چکو اجازت کے ساتھ، پھر تم نے کیا کرنا ہے، فانتشروا، وہاں سے فوری منتشر ہو جانا ہے، فوری چلے جانا ہے۔ ولا مستأنسین لحدیث، وہاں پر جی لگا کر نہیں بیٹھ جانا، وہاں پر باتیں کرنے نہیں لگ جانا، یہ ظاہر ہے سب کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں، آپ کے جو وظائف ہیں، وہ بیان کیے گئے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر خوشخبری سنانے والا، ٹھیک ہے، نذیرا ڈرانے والا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، بشارتیں دو، اچھی باتیں سناؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کے لیے کیا، مبشر بنیں، خوشخبری سنانے والا ہو،
ہماری وجہ سے کوئی متنفر نہ ہو، نفرت نہ پھیلائی جائے، بلکہ کیا بشروا ولا تنفروا، آپ کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، جو دوسروں کو خوشیاں دے، جو دوسروں کو بشارتیں دے، جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ انسان بہترین ہے۔ اور آپ کا وظیفہ ہے وہ نذیرہ، ڈرانے والا، آپ ہمیں ڈراتے ہیں ہر برے وقت سے، آپ نے ہمیں ڈرایا ہر اس مصیبت سے کہ جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ تو چنانچہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اور آپ کے جو یہ احکامات یہ بیان کیے گئے۔ ایسے ہی جو ایک مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھی بات کہنی ہے، سچی بات کہنی ہے۔ سچی بات کیسے کہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں دو باتیں کہی گئی۔ یہ سورۃ الاحزاب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اس لیکچر میں ہم اس کا صرف خلاصہ بیان کریں گے، پھر رکوع بائی رکوع ہم اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پہلی بات تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور دوسری قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہیں۔ قول سدید، ایسی بات کرنے سے منع کیا گیا جو ذو معنی ہو، ایسی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس بات سے کسی کا دل ٹوٹے، ایسی بات کرنے سے منع کی گئی ہے۔ ایک جو مسلمان ہے اس کو ذیل ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی غلط بات کہے، وہ کوئی ایسی بات کہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے، کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی دل آزاری ہو۔ چنانچہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جب بھی بات کہیں سیدھی بات، ہمارے لیے حکم ہے ہم یا تو خاموش رہیں، یا اگر بات کریں تو بھلائی کی بات کریں، بات کریں تو سیدھی بات، اچھی بات کریں۔ اب ہوگا کیا؟ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور سیدھی بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 انعامات دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، سب سے پہلے اس کے اعمال سنوار دیے جائیں گے۔ اگر ہم سیدھی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو پھر ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں یہ بہترین کر دی جائیں گے۔ ہماری جو نماز ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے، لیکن تقوی اختیار کرنے کے ساتھ سیدھی بات کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری اسی بات کو سنوار دے گا، قبول کر لے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سیدھی بات کہنے سے، تقوی اختیار کرنے سے تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پا لے گا۔ بڑی کامیابی کو پا لینا کس کے ساتھ مشروط ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دنیا میں اور آخرت میں ایک کامیاب انسان بنیں، تو ہمیں لازمی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر نہ تو دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک مسلمان کو کیا سیدھی بات کہنی چاہیے، ایک مسلمان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب الاحبار بہت بڑے صحابی ہیں، قاری ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت کعب الاحبار سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیں تقوی کیا ہے۔ حضرت کعب الاحبار نے فرمایا، کیا کبھی آپ کو کسی پگ ڈنڈی پر
سفر کرنے کا واسطہ پڑا، اتفاق ایسا ہوا کبھی آپ کسی پگڈنڈی پر گئے ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں باہر ایسا ہوا، فرمانے لگے وہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ، کیسے وہ سفر کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں اپنے کپڑے سمیٹتا ہوں اور اپنے آپ کو بچا کر آسان کانٹوں سے میں وہاں سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن احبار نے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی شاہراہ میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ہماری آنکھ جھک جائے۔ بازار میں خواتین ہیں، نامحرم ہیں، صرف محض اللہ کے ڈر اور خوف سے ہماری آنکھ، ہماری پلکیں جھک جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ آپ متقی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، اور جو شخص متقی ہے، تقویٰ ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا آج کے لیکچر کا؟ سورۃ الاحزاب، اس کے جو 9 رکوع ہیں یہ ہم ایک ایک رکوع کر کے پڑھیں گے۔ تو اس میں بہت سارے احکامات دیے گئے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا، وہی کرنی، وہی جو ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ جو آپ نے کیا کرنا ہے، وہی کی پیروی کرنی ہے، منافقین اور کفار کی پیروی نہیں کرنی، اور اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور اس کے اندر حکم ہوا، وہ ہے زہار۔ زہار سے مراد کیا ہے؟ عرب میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تنگ کرنا اس کا مقصد ہوتا تو وہ اسے زہار کر دیتا۔ زہار سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو ایسے رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دے جو اس پہ حرام ہے، جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں، یا جیسے میری بہن، ماں سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھانجی سے، بھتیجی سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسے رشتوں سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے، یہ زہار ہوتا ہے۔ اب زہار کرنے سے حقیقت میں ان کی ماں نہیں بن جاتی۔ اس رول کو جو عرب کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی گئی۔ تمہید ایسے باندھی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دھڑ میں، جسد میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ بات کرنے کے بعد فرمایا کہ اب جس طرح کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی تمہارے منہ سے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جس طرح سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی تمہارے منہ سے کہہ دینے سے کوئی حقیقی بیٹا کسی کا نہیں بن سکتا۔ لے پالک کے حوالے سے بات کی گئی کہ کوئی شخص اگر کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے، وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں، تو وہ کبھی بھی حقیقی بیٹوں کی جگہ پہ نہیں آ سکتا حقوق کے لحاظ سے۔ حقیقی بیٹوں کے اپنے حقوق ہیں، لے پالک اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جس طرح انسان کے سینے اور دھڑ میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ یہ ساری تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ تو اور بہت ساری اس میں باتیں کی گئی، اور اس نعمت کو یاد کروایا گیا کہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ٹھیک ہے، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر کیا لشکر آ گئے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے وہ تیز ہوا بھی چلائی اور ایسا لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور اس کی کیفیت بیان کی گئی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ دل جو ہے وہ گلوں میں اٹک گئے، وتظنون باللہ الظنونا اذ زاغت الابصار، آنکھیں باہر کو آ گئی، دل گلے میں خوف کے مارے،
جیسے میں نے پہلے بتایا اوپر سے قبائل حملہ کرنا چاہ رہے تھے، نیچے سے جو بنو قریظہ جنہوں نے مجاہدی کی ان کی وجہ سے مسلمان بیچ میں کیا ہے اسٹک ہو گئے، جس کی وجہ سے خوف پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو آج کا لیکچر سورۃ الاحزاب کے حوالے سے خلاصے کے طور پر ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک ایک رکوع کر کے یہ کچھ آیات کر کے اس پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔